صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال الله تبارك وتعالى مخبرا عن عيسى عليه السلام قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق اللہ العظیم. اہل مدینہ کا قدیمی طریقہ ہے کہ گھروں میں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف منایا جاتا ہے. عام پبلک پلیسز پر پابندیاں ہیں، لیکن گھروں میں پابندیاں نہیں ہیں، گھروں میں اجازت. اہل مدینہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک صاحب درود پاک کا ورد کرواتے ہیں بالکل سارے، پھر درمیان میں وقفہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا کوئی ایک پہلو بیان کرتے ہیں. مکمل ہونے پر درود پاک کا پھر ایک دور چلتا، پھر وقفہ کر کے ولادت کا دوسرا واقعہ، پھر درود پاک کا دور، پھر تیسرا واقعہ، پھر درود پاک کا دور، اور آخر میں نسبتاً طویل دور کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے مجلس کا اختتام ہوتا ہے. یہ رواج ہے. ان کا ایک خاص لہجہ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے مشکل ہے. میں پڑھ لیتا ہوں اس لیے کہ تقریباً بھائی 10 سال ملک کے چوٹی کے مدارس میں تجوید میں نے پڑھائی، اور قاری کرامت علی صاحب، قاری منظور احمد صاحب نعیمی جو ہمارے دونوں کے استاد ہیں، ان کے ہاں مجھ سے بھی مشق کرتے رہے ہیں. یہ لڑکا جو نے پوتا شاگرد ہے اس لحاظ سے. میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن پھر آپ ساتھ نہیں دے سکیں گے. ساتھ آپ کا حاصل کرنے کے لیے درود شریف جو ہے وہ ہم یہاں کے ماحول کا پاکستانی پنجابی وہ کریں گے، باقی طریقہ انہیں اہل مدینہ والا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
ذرا جوش سے بھائی تاکہ مجھے بھی نیند تھوڑی دور ہو، جلدی سونے کی عادت۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود پڑھتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، اہل محبت کا سلام میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اسمع سلام اہل محبتی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر پر چڑھتے ہوئے ارتقاء کا لفظ ہے، منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 دعائیں فرمائیں یا جبریل علیہ السلام نے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، میں بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ نہ پڑھو بھائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجیل برناباس۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے، قلب سلیم، لسان صادق سے الفاظ نکل رہے تھے اور دلوں پر گر رہے تھے۔ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے اٹھے تو دل پر گرتی ہے۔ عجیب تاثیر تھی، لوگوں کے آنسو نکل آئے، پھر گریے میں شدت پیدا ہوئی، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، پھر لوگ کھڑے ہو گئے، پھر لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ شدت تاثیر، عالم یہ تھا۔ گھبرائیں نہیں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے جنازے اٹھتے تھے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شور مچ گیا، آہ بکا کیا، بلند آوازیں آ رہی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے جناب مسیح علیہ السلام، برناباس کا حوالہ ہے، اس لیے میں نے لفظ وہی بیان کیا ہے۔ اے جناب مسیح، اس ماں کی گود کتنی بابرکت ہے جس کے اندر آپ کھیلتے رہے۔ واز ختم،
خاموش ہو گئے آپ. وہ جو شور تھا آہستہ 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 تھمتا چلا گیا. پھر سسکیاں، ہچکیاں، خاموشی. دیر لگ گئی، یہ کام جلدی ہونے والا نہیں ہوتا. جب سارے لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور فرمایا کہ میری والدہ کی گود بھی بڑی بابرکت ہے، لیکن میری والدہ کی گود سے زیادہ اس ماں کی گود بابرکت ہوگی جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. فرمایا لوگوں، سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں گا تو جل شانہ اس کو بھیجیں گے. باپ کا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں، جل شانہ اس کو بھیجیں گے جس کے لیے کائنات پیدا کی. پھر سر جھکا لیں گے، خاموشی. پھر سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا لوگوں، یہ بھائی ہم نہیں کہتے، ہمارے لیے سب کا احترام ضروری ہے، لیکن بھائی انہوں نے فرمایا، ہی سیڈ انورٹڈ کاماز، انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس آنے والے کے بوٹوں کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا. ہماری زبانیں اس لائق کہاں کہ خاندان نبوت کی خواتین کا نام ہماری زبانوں پر آئے. یہ سبق میں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے سیکھا ہے. 2 جلدیں بڑی بڑی جو اصل فارسی نسخہ ہے، ترجمے والا نسخہ اردو والا تین جلدوں میں ہے. 2 جلدوں والا اصل فارسی نسخہ میرے پاس موجود ہے. سینکڑوں خطوط ہیں، لیکن ایک خط میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کا نام لیا. خواتین تو بھائی دور کی بات ہے، خلفائے راشدین مرد. جہاں بھی ذکر کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں تلاش کرتا رہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کہاں آئے گا، تو ان کا حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سبق میں نے وہاں سے سیکھا، اس لیے کوشش ہوتی ہے خواتین کا نام کم سے کم لیا جائے، زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بعد میں. آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، اچانک مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے وجود میں کوئی تبدیلیاں
آنی شروع ہو گئی. ایسا لگا جیسے بچے کی ولادت قریب ہے. فرماتے ہیں پہلا تجربہ تھا. 9 مہینے تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی جو عورتوں کو ہوتی ہے. جتنے باپ ہیں سب کو پتا ہے اس مسئلے کا. اس عرصے میں تکلیفیں ہوتی ہیں. فرماتی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس لیے میں خاندان کی عورتوں کو پہلے بتا بھی نہ سکتا. راز کا پہلا پہلو. فرماتی ہیں کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی. سوچ رہی تھی کیا کروں, کس کو کہوں کہ مجھے پانی پلاؤ. اچانک میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کی پہنچ میں ایک شیشے کا پیالہ ظاہر ہوا. اس میں کوئی سفید چیز تھی جس کو میں نے دودھ گمان کیا. فرماتی ہیں پیاس تو لگی ہوئی تھی, پیالہ میں نے پکڑ لیا, وہ چیز میں نے پی لی. فرماتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی کہ اس پیالے میں جو کچھ تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا, اور بھائی زرکانی علی المواہب کل ہی میں دیکھ رہا تھا, اس میں یہ لکھا ہے کہ کستوری سے زیادہ خوشبودار. فرماتی ہے میں نے جب وہ پی لیا تو میری ساری پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی. مجھے اطمینان حاصل ہو. کتابوں میں اتنا ہی ہے, لیکن اپنے اپنے ذہن کی بات. میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا چیز تھی یہ. تو بھائی معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم دیکھنا پڑتا ہے. پھر حدیث میں نے قرآن کریم میں غور کرنے کی کوشش کی کہ ایسی چیز کون سی ہے جس کا ذکر. اب قرآن چیز میں بھائی جنت کی 4 نہروں کا ذکر تو ہے. عالم بیٹھے مجھے پتا حدیث پڑھانے والے, پی ایچ ڈی ہے, ہاں جی عربی والے. ہاں ماشاء اللہ. اس طرح تو بھائی اشارہ کرنا بھی ذرا اچھا. سوال پیدا ہوا کہ کیا چیز ہے. قرآن مجید میں 4 نہروں کا ذکر ہے. 26واں پارہ سورہ محمد. فرمایا کہ اس میں فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جن میں بو نہیں ہوگی, سمیل فری. بہترین پانی کی یہی خصوصیت بیان کی جاتی ہے, اس میں کسی قسم کی بو نہ ہو, نہ میٹھی نہ کھٹی نہ کچھ بھی نہیں, پانی پانی ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے. انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, دودھ کی نہریں ہوں گی جن کے ذائقے میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ دودھ بھی کوئی ایسی چیز ہے جلدی خراب ہوتی ہے. یہ حکمت والے اور یہ مٹھائیاں بنانے والے اسے اچھی طرح جانتے ہیں جلدی خراب ہونے والی چیز دودھ سے بنی ہوئی چیز. لیکن لم یتغیر طعمہ, ان کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, اور مشروب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی. لذیذ کا لفظ نہیں, لذت ہوں. خمر کا ترجمہ ہمارے ترجمہ کرنے والے شراب ترجمہ کرتے ہیں. یہ ترجمہ لوگوں کو سنا کر پھر وضاحت کرنی پڑتی ہے بھائی شراب سے کیا مراد ہے. وہ شراب کیسی ہوگی, طہورن ہو گئے. جی اس میں جناب وہ سر درد اس سے نہیں ہوگا. سورہ واقعہ کے اندر جس طرح ہے لا یصدعون عنہا, ہاں جی وہ تشریح کرنی پڑتی ہے. وہ خدا کے بندوں سیدھا سیدھا ترجمہ مشروب کیوں نہیں کر لیتے.
شربت کیوں نہیں کر لیتے؟ شربت کی نہریں ہوں گی جو لذت ہوں گی پینے والوں کے لیے. لذت میں لذت زیادہ ہے یا لفظ لذیذ میں لذت زیادہ؟ بھائی کسی آدمی کو یہ کہا جائے یہ عالم ہے اور اس کو کہا جائے یہ علم ہے، یہ عالم بڑا لفظ ہے یہ علم؟ وہ سخی ہے اور اس کو کہا جائے وہ ہے ہی سخاوت. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں عادل نام نہیں ہے، انصاف کرنے والا. العدل ہے سراپا انصاف. لفظ تھوڑا مفہوم بڑا اور وسیع. لذت للشاربین، لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفی، اور مصفی شہد کی نہریں ہوں گی. مصفی شہد ہمارے ہاں جو ہے نا، اول تو شہد جو بنتا ہی دوسرا ہے، اور اگر اصلی ہو بھی تو شہد نکالنے والے ان پڑھ چھتا اتارتے ہیں، نچوڑتے ہیں، اس میں شہد بھی آ جاتا ہے، اس میں شہد کی مکھی کے بچوں لاروا بھی. یہ شہد مل رہا ہے بھائی. جو خالص کرتے ہیں نا ان کا حال بھی یہی ہے. پتہ ہی نہیں کہ یہ مکھی نے یہاں بچے دیے ہوئے یا مکھی نے یہاں شہد جمع کیا ہوا، لیکن وہاں اصل مصفی. سورہ دہر میں بھی ہے مشروب کا ذکر، اور سورہ المطففین 30ویں پارے کی اس میں بھی ہے. یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر لگی ہوئی شربت کا پیکٹ پہ بدلنے کی ضرورت پہ پیش آ رہی ہے. ہاں جی، سر بمہر رحیق ان کو دیا جائے گا. ترجمہ لوگ شراب کرتے. ختامہ مسک، اس کے اوپر کستوری کی مہر لگی ہوئی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور جو آگے نکلنا چاہتا ہے اس بات میں آگے نکلے. ومزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی. این یشرب بها المقربون، وہ اس چشمے سے تسنیم آئے گی جس کو مقربون پیتے ہیں. بڑی کوشش کے باوجود مجھے بھائی قرآن مجید میں ایسی ایک چیز نہیں ملی جو پانی سے زیادہ لطیف ہو، دودھ سے زیادہ ٹھنڈی سفید ہو، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو، شہد سے زیادہ میٹھی ہو، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو. حدیث شریف میں ہے بھائی، قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے، احادیث صحیحہ میں ہے. میں نے البانی صاحب کا مجموعہ بھی لے رکھا ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ. ہاں جی، اور صحاح الحدیث عند اہل الحدیث، 31,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے یہ، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. حدیث شریف میں ہے ایسی چیز. وہ کیا ہے بھائی؟ بہت سے دوست پہنچ چکے ہوں گے. اس کا نام ہے کوثر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو آدمی ایک دفعہ میرے کوثر کا پانی پی لے گا لا یظمأ بعدہ ابدا، پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے. یہ جو علامتیں ہیں نا، سمٹمز یہ مل گئی ہیں. وہ جو چیز آپ کی والدہ کو عطا کی گئی اس کی اور کوثر والی علامتیں مل جل گئی ہیں.
بابا انا آتیناک الکوثر جب قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا اس وقت بھی انا آتیناک الکوثر اس میں تھا. ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہوئی ہے. ماضی کا سیغہ آتینا ماضی کا سیغہ. قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا اس وقت بھی. تو بھائی اگر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہوا پانی کوثر کی شکل میں نصیب فرما دیا ہو تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ عرض کی حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک. اس نے کہا ثم. فرمایا امک. اس نے کہا ثم. فرمایا امک. اس نے کہا ثم چوتھی دفعہ. پھر آپ نے فرمایا ابو. تین دفعہ ماں کا حق. تو بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر سب سے زیادہ حق آپ کی والدہ ماجدہ کا تھا. حق حقدار کو دے دیا گیا. ساری انسانیت کو اور تمام مکلفین کو اور تمام ثقلان جو بھی جنت میں جائیں گے ان کو جنت میں یا وہاں کوثر بعد میں ملے گی. اللہ نے آپ کی والدہ کو دنیا میں عطا فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر میں اس وقت اکیلی تھی. بعد میں الفاظ نہیں ہیں. میں کچھ پریشانی ہوئی مجھے. اس وقت بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت پتا ہے خلق الانسان ضعیفہ کیا چیز ہوتی ہے. فرماتی ہیں میں پریشان تھی, گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر کئی عورتیں اور کہتے ہیں اتنی حسین و جمیل اور قد آور کہ جس طرح ہمارے خاندان میں لوگ باتیں کرتے تھے, خواتین باتیں کرتی تھیں کہ جی عبد مناف کی بیٹیاں جو ہیں نا وہ کھجور کے درخت جتنی لمبی ہوتی تھیں. فرماتے ہیں کہ عبد مناف کی بیٹیوں کی باتیں کی طرح کی جو باتیں ہم سنتے تھے اس طرح کی عورتیں میرے کمرے میں موجود ہیں. میں پھر گھبرائی. اس موقع پہ بھائی 100 وہم ہوتے ہیں. اسلام کی تعلیم آنے کے بعد صورتحال بدلی ہے لیکن اس وقت تک تو ماحول ایسا ہی تھا. ارشاد فرماتی ہیں کہ ان میں سے ایک خاتون آگے بڑھی. اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اماں جان آپ گھبرائیں نہیں, میں مریم ہوں. میرے ساتھ آسیہ امراۃ فرعون کی بیوی یہ ہیں اور باقی جنت کی حوریں ہیں. اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ آج آپ کی گود میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اب بھائی پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ان دو خواتین کو خاص طور پر کیوں بھیجا. تاریخ میں بہت سی خواتین ہیں. آدم علیہ السلام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات تھوڑی, میں حاجرہ تک ان میں موجود ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ